میں تو کوئی ٹھنڈی ہے, تو ان کو بیلنس کر کے چلنا ہوتا ہے. ابھی آپ نے مجھ سے ذکر کیا کہ آپ نے ویٹ لوز کیا, میں نے آتے ساتھ ہی پہلا کمپلیمنٹ میرا یہ تھا کہ میرا نے آپ کو فٹ رکھنا ہے. صحیح بات. تو یہ چیزیں تو اس کو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہمارے لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو مینٹین کس طرح کرنا ہے. اور پھر یہ چیزیں ہماری بھی ڈیوٹی ہے کہ جب ہم یہاں اسکرین پہ آ کر بیٹھے ہیں تو جو سامنے اسکرین کے ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اس چیز سے آگاہ کریں کہ کیا چیزیں آپ نے یوز کرنی ہے کیا نہیں. اور جو لوگ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں میں کہوں گی کہ کالز کریں, اپنے پرابلمز ہم سے ڈسکس کریں. میں یہاں پر بیٹھ کے میری ڈیوٹی ہے کہ آپ کو جو بھی آپ کی پرابلمز ہے جتنا مجھ سے حد الامکان کوشش ہو سکتی ہے میں آپ کو ان پرابلمز کا حل دوں. یہاں نہیں کیونکہ یہ 1 آور کا ٹائم ہوتا ہے, 40 منٹس کا ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس. آپ FB ID بھی میرا نام کوشش کریں گے کہ جتنا آپ لوگ پوچھنا چاہیں, جتنی آپ کی بالکل دیکھیں بیسک چیزیں ایسی, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ اس کو لے کے ہی بیٹھے رہتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا یار چلی جائیں گی, اتنا ٹربل نہیں کریں. جب اس کے بہت کوئی میجر افیکٹس آنے لگتے ہیں نا تب ان کو خیال آتا ہے کہ یار یہ تو زیادہ ہو گیا اب اس کو, اور تب کبھی کبھی بات سے بھی نکلتی ہے. رافعہ اگر اس سے تھوڑا سی آگے بڑھ جاتا ہے تو ہم تو کہتے ہیں یا اللہ ویٹ کو کس طرح کنٹرول کریں, اور جب 90 پہ بڑھ گیا ہے تو اٹ مینس کہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا تھا. اب چھوڑ دیا تھا آپ نے اپنے آپ کو, تو اب آپ آ کے کہتے ہو کہ جی کوئی جادو کی چھڑی ایسی مل جائے کہ جو میں ہفتے 10 دن کے اندر میرا ویٹ کم ہونا شروع ہو جائے. تو آبویسلی جب آپ کا ویٹ بڑھنے میں ٹائم لگتا ہے تو گھٹنے میں بھی تھوڑا ٹائم. میں آپ سے میں یہ ضرور پوچھوں گی, آج کل نا بڑی بڑی سپر مارکٹس پہ, بڑی اچھی جگہوں پہ, ریناؤنڈ جگہوں پہ بھی آپ کو اوور دا کاؤنٹر کوئی ہربل ٹیز ملتی ہیں. یہ ہربل ٹی ہے, یہ چائنا کی ہے, اس کے اوپر چائنیز میں بھی لکھا ہے, یہ یہاں کی ہے, یہ وہ ہے, اس سے یہ ہو جائے گا, اتنے آپ کے پاؤنڈز گر جائیں گے اتنے دنوں میں. آئی ڈونٹ نو ان کے پیچھے کیا ریسرچ ہے, وہ وہاں پہ کس آتھینٹسٹی سے وہاں پہ انگریڈینٹ ضرور لکھے ہوتے ہیں. میں نے بھی دیکھا ان کے اوپر ہربل انگریڈینٹس لکھے ہوتے ہیں, تو وہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ بھی ڈالیں تو آپ کو ہاں مل جاتا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ ریسرچ ہے. بٹ ان سب چیزوں کا کمبینیشن اور یہ پروڈکٹ کس کمپنی سے آ رہا ہے, یہ کتنا آتھینٹک ہے, ہوتا ہے. دیکھیں ہم ہمیشہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کا جو پرابلم ہے ڈائریکٹلی آپ. السلام علیکم, ایک دفعہ پھر سے آپ کیا جو پرابلمز ہیں ان کو ڈسکس کیجئے. میڈیسن تو آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گی, ٹھیک ہے نا. پرابلم ڈسکس کرنے پر یہ ہوتا ہے کہ آیا آپ کا ڈائگنوز ہو جاتا ہے کہ آپ کی پرابلم کیا ہے. ویٹ بڑھنے کی بھی کازز ہوتی ہیں بہت ساری. بالکل. تو اب آپ نے مارکیٹ سے پرچیز تو کر لیا, آپ کے پاس وہاں کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو آپ کو گائیڈ کر سکے. اس پہ تو انگریڈینٹ لکھیں. جو سمپلی مارکیٹ میں اس طرح کی چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں ان کا مقصد صرف آپ کے پیٹ کو صاف کرنا, سمپلی آپ کو لوز موشنز دینا, یہ اس کی وجہ سے. ہاں بالکل, صرف لوز موشنز ہو جاتے ہیں, اس میں یہ لگتا ہے کہ اتنی ڈائیوریٹک ہوتی ہے کہ آپ واش روم جا کے تھک جاتے ہو, بھائی کیا پانی کی کمی ہو جاتی ہے اس طرح بھی. تو کوشش یہ کریں کہ ایسی دوا لیں جس سے آپ کے انٹرنل وہ کازز ریزالو ہوں جس کی وجہ سے آپ کا ویٹ بڑھ رہا ہے. ہمیشہ ایسی چیز لیں اور ایسے ڈاکٹرز لیں کہ آپ اس چیز کے اوپر واپس ریورٹ ہو سکے, جا سکیں, ان سے کنسلٹیشن لے سکیں. اوور دا کاؤنٹر بڑی ہوئی ایک دوائی جو چائنا سے بن کر آئی ہے, کون ہے بنانے والی, چائنا جائیں گے آپ پوچھنے کے لیے, ہے نا. آف کورس دیٹس ناٹ پاسبل. یہی تو ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں, میں نے ابھی ایڈ ذکر کیا, میں اپنے پاکستانی برانڈ کی بات نہیں کر رہی ہوں. ایڈ جس طرح آتے ہیں 2 مہینہ وہ ایڈ چلا, اس کے بعد 6 مہینے کے لیے غائب, کیونکہ انہوں نے جتنا بنا لیا, اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں. 6 مہینے کے بعد دوبارہ وہ آتے ہیں کسی اور نئے نام سے. تو ہمارے یہاں میرے خیال سے دماغ کو چلانے کی تھوڑی سی دیر ہوتی ہے کہ آپ اپنا کامن سینس یوز. ہربلسٹ ہی ہے, اس کو ہربلسٹ ہی کہا جائے گا, ڈاکٹر نہیں کہا جائے گا. تو ڈاکٹر کی فیلڈ اپنی ہے. یہ نہیں کہوں گی کہ جی ہر علاج کی جو دوائی ہے وہ ہربلسٹ کے پاس مل جاتی ہے. ڈاکٹر کی اپنی فیلڈ ہے, وہ اپنا کسی کو اگر ہارٹ پیشنٹ ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس ہی جائے گا لازمی. ایک کال ہے ہمارے پاس. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی کون بات کر رہا ہے؟ میں سائمہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی سائمہ, کیسے ہیں آپ؟ جی میڈم, مجھے یہ پوچھنا ہے, میرا ویٹ 90 kg ہے نا. اچھا. اور میں 45. ریڈ میٹ بہت سارے لوگ اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. نہیں, میں اوائڈ نہیں, میں کہہ رہی ہوں کم کر دیں, میں بند کرنے کو نہیں کہہ رہی ہوں. ہمارے یہاں جو ایک وقت چکن کسی زمانے میں ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ پکتا تھا, آج ٹوائس اے ڈے پک رہا ہے. آج ٹوائس اے ڈے پک رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب اتنے لوگ کھائیں گے تو چکن کہاں سے پرووائڈ کرے گا. ظاہر ایسی فیڈ دینی پڑے گی جس سے اس کی جو بڑھے, اس کی کھپت بڑھے. کوشش کریں, ہارمونز اسی سے امبیلنس ہو رہے ہیں. اچھا, میں نے ایک جگہ پڑھا تھا, میں آپ سے بھی شیئر کروں گی اور آپ مجھے بتائیے گا بھی, کہ چکن کو, مطلب آئی ایم ناٹ شیور ہاؤ ٹرو از دیٹ, بٹ ونگس کو
कोशिश करें फिर ना ही खाएं, क्योंकि उसको कहते हैं कि विंग्स से दे इंजेक्ट एवरीथिंग, तो सबसे ज्यादा स्टोरेज जो होता है ना उन सब चीजों का वो विंग्स में होता है। कह सकते हैं एक्चुअली तो जब इंजेक्ट हो गया तो वो तो पूरी बॉडी में चला गया वो तो विंग से बहुत ज्यादा। बहरहाल मैं ये कहूंगी कि चिकन आप थोड़ा सा अवॉइड करके हफ्ते में 2 या 3 दफा पे आ जाएं। बाकी आप फिश में एक वाहिद फिश रह गई है जिसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती। नहीं मछली कर करके देखें तो मछली आप खाएं, कर लेंगे मेरा एक वक्त उसमें देखो मिलावट ऐसी नहीं है, उसमें आपकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। जो आजकल मेरे ख्याल से जो खुद उसकी वो प्रिवेंशन कर रहे हैं, फिश को ला के बना रहे हैं और ग्रोथ कर रहे हैं उसकी, लेकिन कोई इंजेक्शन नहीं है, उससे आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस नहीं होंगे, क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। तो ये चीज आप फिश खाएं, व्हाइट मीट में प्रोटीन आपका आ जाएगा इसमें। दूसरी चीज मैं कल एक रिसर्च पर देख रही थी गुड़ के मुतालिक, बहुत जबरदस्त है। मैं सबसे शेयर करना चाहूंगी कि खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ से पहले शेयर किया बिल्कुल हाँ। गुड़ खाना शुरू कर दीजिए। गुड़ से आपका हार्मोनल इम्बैलेंसिंग, आपका इम्यून सिस्टम, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम, सब चीजें बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी चीनी की जगह अगर आप गुड़ लेना शुरू करें। वैसे पता है एक नेचुरल अर्ज भी होती है कि इंसान की ना खाना खाने के बाद थोड़ा सा कुछ मीठा खा लो। और ये सुन्नत भी है, आपको हाँ सुन्नत भी है। इंस्टेड आप कोई डिजर्ट खाएं, आप थोड़ा सा गुड़ खा लें। वो गुड़ क्या है, वो आपका एकदम से ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा भी नहीं, ठीक है। दूसरा वो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट कर देता है। ये मीठा क्यों खाना होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म फास्ट होने की जरूरत होती है ताकि खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो। तो गुड़ इस वाले से बड़ा अच्छा है, बहुत मेमोरी के लिए बड़ा अच्छा है। मैं कहा ना इम्यून सिस्टम, मेमोरी आपकी, आपका मेटाबॉलिक आपकी। पाकिस्तान की नंबर 1 फेयरनेस क्रीम सिर्फ मर्दों के लिए, फेयरमेंस बाय स्किन। वेलकम बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। अच्छा सी सॉरी मैं किचन में घुस गई आप लोग को बगैर बताए। मुझे चाय बनानी थी भाई, मुझे चाय मेरी देर हो जाती है, पता है चाय के बगैर हमारी आंख भी नहीं खुलती सुबह में। तो खैर एनीवे हम बात कर रहे हैं वेट लॉस पे। अच्छा मैं बात कर रही थी कुछ हर्बल टीज की जो आपको बड़े आराम से आसपास मिल जाती हैं, वो क्यों नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, कि उनके पीछे क्या है, कौन लोग हैं, और आप वापस उनको कांटेक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। एक कॉल है जी हमारे पास, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, डॉक्टर साहब मंजूर बात कर रहा हूँ। कैसे हैं मंजूर साहब? कैसे हैं? हम तो ठीक ठाक हैं, आप कैसे हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर खैरियत से। और कल शाम से एक्चुअली यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है और हमारे इलाके एबटाबाद, मनसेरा, गलियात में बहुत शदीद बर्फबारी हो रही है और उसमें ठंड से थोड़ा इजाफा हो गया है। और दूसरा जो कल हमारे फातिमा सुरिया बजिया साहबा का इंतकाल हुआ, उसकी वजह से थोड़ा सा दिल उदास था। तो आज आपका भी शो हुआ, मजा आया, सुना बातें और कुछ पुरानी यादें ताजा हुई हैं। और अपना आपके मेहमान आए हुए हैं, उनकी खिदमत में मेरा बहुत बहुत सलाम। तो एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा जी कि बात आप कर रहे थे मेडिसिन की भी और हर्बल की भी साथ में डॉक्टर की, तो आया कि दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि अगर हर्बल की आप दवाई ले रहे हैं तो आया कि उसके बाद हम अपना कोई मेडिसिन दूसरी भी ले सकते हैं उसके साथ, ताकि इन दोनों का आपस में कोई झगड़ा ना हो जाए, कोई ऐसा कि जी कि ये बाद में मतलब है उसका साइड इफेक्ट होते हैं। इस थोड़ी सी बात कीजिएगा। और डॉक्टर राफेल साहब मैं ये चाह रहा था कि चाय मुझे कब पिला रही है किचन से? हैं? जी जी क्या चाहिए आप उनको? अच्छा मैं आपको बुलाऊं चाय पिलाने के लिए? हाँ चाय मैं पिलाऊंगी नहीं, हमारे बड़े पसंदीदा है भाई। इन्होंने तो हमें निहारी भी भेजी थी ऑल द वे फ्रॉम हरी फूड। आई कैन। और जब भी आपका कराची आना हो, बल्कि नहीं भी आना हो, तो अपना बना ले कराची और फिर हमारे पास जरूर आइएगा, ठीक है मंजूर साहब? अल्लाह आपको खुश रखे, पूरी टीम को और देखने वालों को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू मंजूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा बड़े अच्छे हमारे कॉलर हैं ये और बड़ा प्यार और मोहब्बत करते हैं हमसे। अच्छा खैर हम बात कर रहे थे अभी वेट लॉस के हवाले से भी। और वेट लॉस में देखें आप, ये वो चीजें होती हैं जो इंसान को बड़े ध्यान से करनी पड़ती है, क्योंकि जब इनका रिलैप्स होता है, रिलैप्स का मतलब आप जब उन चीजों को इस्तेमाल करना छोड़ते हैं और वो वेट हॉरेंडसली वापस आता है, वो हॉरेंडस लगता है। बिकॉज एक वक्त में आपकी बॉडी का वो वेट था तो आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग सेट थी। अब क्या हुआ, आपने उनको इस्तेमाल किया, आपकी पूरी बॉडी में से वो चलो फैट और चीजें तो निकल गई, आपकी बॉडी लूज हो गई, अजीब सी हो गई,
پھر دوبارہ جو وہ ویٹ بڑھنا شروع ہوتا ہے نا, اور وہ جس پوائنٹ پہ جا کے ایلوکیٹ ہوتی ہے وہ فیٹ, وہ اتنا ہاربل لگتا ہے کہ اس سے ہاربل آپ پہلے کبھی نہیں لگتے تھے. سیریسلی میں نے دیکھا ہے جس طرح لوگوں کے آرم سے چلا گیا, ادھر سے چلا گیا, ویری ہیپی. ہاں ویری, جب وہ واپس آیا اتنے, میں کہتی ہوں بےہودہ طریقے سے واپس آیا کہ اس سے اچھا تو پھر مطلب آپ وہ پروڈکٹ چھوڑتے نہیں, اور اگر آپ وہ پروڈکٹ لانگ ٹرم استعمال کریں گے تو اس کا بھی نقصان ہے کڈنیز کے لیے. دیکھیے ہوتا یہی ہے, اب دوا آپ ایسی یوز کریں کہ اس کا یوز ٹو نہ ہو, یوز ٹو نہ ہو. آپ نے اتنے ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائے کہ بس اس میں کم ہوگا. ہوتی ہیں کچھ دوائیں بھی لینے کی, ایسا نہیں ہے اسے تا حیات زندگی بھر آپ نے لینا ہے, یا آپ نے ایک طریقے سے ڈائٹنگ شروع کر دی تو وہ تا حیات آپ ڈائٹنگ کریں گے, کیا کریں گے. اگر آپ نے روٹی لینا چھوڑ دیا, آپ نے چاول لینا چھوڑ دیا ویٹ لوز کے لیے, تو ساری زندگی آپ یہ کر سکتے ہیں. آئی تھنک میرے خیال سے یہ تو پاسبل نہیں یار, یہ مجھے سب سے فنی اپروچ لگتی ہے. بالکل. تو اپنی ڈائٹ سب کچھ چھوڑ دو, اپنی ڈائٹ کو منیمائز ضرور کر دیں, بند نہیں کریں, مطلب کم کر لیں, بند نہیں کریں, اور تھوڑا تھوڑا لیتے رہیں, اور کوشش کریں کہ اپنی لائف میں ہل جل پیدا کریں, تھوڑا واک کو اپنی لائف میں لے کر آئیں, کیونکہ ہمارے یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اپنی لائف سے. ہم نے چلنا پھرنا یہ سب, کیونکہ ہمیں فیسلٹیز ملتی گئی ہیں, جتنی لائف فیسلٹیٹ ہوتی گئی ہے ہماری اپنی باڈی اس کی یوز ٹو ہو گئی ہے, اور اب ہم نے بالکل اس کو انہی چیزوں پہ چھوڑ دیا ہے. صحیح بات ہے. تو کوشش کریں کہ ہم اپنی ایک تو ڈائٹ کو کنٹرول کریں, اور اپنی لائف کو ایسا بزی رکھیں کہ ہمیں چلنا پھرنا ہو. میں کہتی ہوں اگر دن میں آپ صرف سیڑھیاں ہی اترنا چڑھنا شروع کر دیں, آپ دیکھیے آپ یہ سب سے اچھی ایکسرسائز ہوگی, اور آپ کا ویٹ بھی لوز ہوگا. یہ سمپلی. اور کھانا منیمائز کر دیں, کوئی بھی دوا لیں ایک ٹائم لمیٹیشن کے. اگر میرے پاس بھی کوئی پیشنٹ آتا ہے, مجھے کہتا ہے جی مجھے ویٹ لوز کرنا ہے, تو سب سے پہلے ہم اس کا ویٹ پوچھتے ہیں کہ آیا آپ کا ویٹ کتنا ہے. پھر کچھ چیزیں, جیسے ابھی ایک کالر نے کال کی, تو میں نے سب سے پہلے یہی پوچھا کہ آپ نے ٹیسٹ کروائے کچھ اپنے, تو وہ ٹیسٹ کے بیہاف پہ ہم دیکھیں گے, آیا ڈائگنوز کریں گے ایک بیماری کی نوعیت کیا ہے, اس حساب سے اپنی میڈیسن بھی دیتے ہیں, اور کچھ کھانے کی چیزیں بھی بتاتے ہیں, جیسے کہ اب نیچرل چیزیں ہیں, جیسے ابھی ہم جب آف دا پروگرام ہم کچھ ڈسکس کر رہے تھے, کچھ چیزیں وہ ہم یہاں بھی شیئر کر لیتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ سننے والے اگر دیکھ رہے ہیں تو انہیں بھی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ چیز سے انہیں کس قسم کا فائدہ ہوگا. میں نے یہاں رافیہ سے ذکر کیا تھا, کچھ خواتین کو بیک پین کی شکایت ہوتی ہے کچھ, اور اس میں جیسے وائٹامن ڈی ہو گئے اور کیلشیم کی ڈیفیشنسی آتی ہے, تو ایک جڑی بوٹی آتی ہے وائٹ, جیسے سفید موسلی کہتے ہیں, آپ کسی بھی پنسار اسٹور پہ جائیے, سفید موسلی آرام سے. ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے میرا؟ بالکل. ابھی جب آپ مجھے بتا رہی تھی نا, میرے ذہن میں سب سے پہلے آیا کہ بہت ساری چیزیں ہم نہیں کھا پاتے, کہ جب آپ دوائی کھاتے ہیں, ایک نارمل سی کوئی پین کلر بھی ہوتی ہے, وہ بھی کڑوی ہی ہوتی ہے, ہمیں چبا کے نہیں کھانی ہوتی, چبا کے نہیں کھانی ہوتی. اگر آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے, ایمٹی کیپسولز ملتے ہیں چاول کے آٹے کے, ٹھیک ہے, میں کسی اور چیز کی نہیں, جیلیٹن ہوگا یا چاول کے آٹے کے, آپ اس میں اس کو فل کر لیجئے, اور جو پاؤڈر آپ بنائے وہ فل کر کے آپ کھا سکتے ہیں اگر آپ کو ایسا ٹیسٹ فیل ہو رہا ہے. سفید موسلی آپ نے چائے کا جو چھوٹا والا چمچہ ہوتا ہے, بالکل وہ چمچ آپ لیں گے اس میں, اور دودھ میں ملا کے آپ نے وہ پینا ہے. 15 دن میں آپ دیکھیے گا آپ کا بیک پین کہاں جائے گا, آپ کی وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ختم ہو جائے گی, آپ کا کیلشیم پرووائڈ کرے گا یہ آپ کو. اور ایک اور چیز, لیکن ایک بات میرا یہ دیکھیے, ایک وہ بیک پین ہوتا ہے جو آپ کو وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کچھ بیک پین جو ہوتے ہیں وہ پوسچر سے بھی, اور کچھ بیک بون کی انیٹمی سے بھی ریلیٹڈ ہوتے ہیں, جس طرح لوگوں کی ڈسک ڈیفیوز ہو جاتی ہیں, ورٹیبرس ڈیفیوز ہو جاتی ہیں, ان چیزوں کو تو نہیں ہے صحیح کر سکتا. ان چیزوں کے لیے پھر ظاہر ہے پین ریلیفر ہوتے ہیں, جو پین ریلیف کرنے والی چیزیں یوز کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے مجھ سے لوگ ڈسکس کرتے ہیں جی کیا لگائیں ہم کیا نہ لگائیں. تو سب سے بہتر ہوتا ہے سرسوں کے تیل میں آپ نے آمبا ہلدی کو پکا کے مکس کر لینا. ہلدی, آمبا ہلدی, کچی ہلدی ہوتی ہے, یہ وہ جو پوری سالڈ فارم میں, بڑی فارم میں جو آتی ہے. آپ نے سرسوں کا تیل اگر 1 پاؤ لیا ہے, تو اس کے اندر 1 بڑا چمچ آمبا ہلدی کا ڈال کے پکا لیں اس کو, اور وہ تیل سیو کر کے رکھ لیں. جہاں بھی آپ کو اس ٹائپ کا درد ہو رہا ہے, آپ نے وہ تیل لگانا ہے رات کو, ہلکی سی, بہت زیادہ ہارڈ مالش نہیں کرنی ہے, آپ نے صرف ربنگ کرنی ہے اور سو جانا ہے آپ نے. یہ آپ کا درد سب کھینچ لے گی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ڈسک کا پرابلم ہے, تو میں نے یہی کہا کہ اس کا علاج ہم نہیں کریں گے, اس کے لیے لازمی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. اگر آپ کا اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہو رہی ہے, تو وہ ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کرے گا کہ آیا آپریٹ کرنا ہے یا کیا کرنا ہے, وہ اس وقت وہ سجیسٹ کرے گا. اچھا, بیک بون کا جو آپریشن ہے نا, اس کو سب سے لاسٹ ریزورٹ رکھا ہے. بالکل سب سے لاسٹ ہوتا ہے. اس سے پہلے اپنا پوسچر مینٹین کریں, ایکسرسائز سے اپنی بیک بون اسٹرانگ کریں, اور بہت درد ہے تو فزیوتھیراپی ضرور کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ. بالکل, جو لوگ ایک دم سے آپٹ کر لیتے ہیں, سرجری کرا لیتے ہیں,
جان چھٹے گی. پتہ ہے سرجری شوڈ بی دا لاسٹ آپشن. اور اس کے بعد بھی میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اس کے بعد بھی وہ کنڈیشن اسٹیبل نہیں ہوتی ہے سرجری ایکچولی اس کے کے بعد. بعد آپ کا جو ریسٹ ہے آپ بھی اس میں ریٹیٹ ہو جاتے ہو 6 مہینے تک بستر پہ, اور بڑے پرابلمس اس کے بعد بھی آتے ہیں. تو کوشش یہی ہے نا کہ آپ اس سے پہلے ہی علاج سے بہتر احتیاط ہے. احتیاط ہے, آپ اس سے پہلے احتیاط زیادہ کر لو, وہ آپ کی ہیلپ ضرور کرے گی. بالکل, بالکل. اور بیک بون والے پیشنٹ کو تو کبھی بھی ان کا ویٹ نہیں بڑھنا چاہیے, کیونکہ ان کی بیک پہ بہت لوڈ آتا ہے, تو ان کو تو بالکل جیسے لکڑی کی طرح ہونا چاہیے تاکہ ان کی بیک پہ زور نہ پڑے. خواتین کو خاص طور پہ اپنے ویٹ کو لازمی کنٹرول کرنا ہے. میں کہتی ہوں آفٹر جو ہے 30-35 کے بعد ویٹ کنٹرول کرنا نا, خواتین یا تو چھوڑ بھی دیتی ہے اور مشکل بھی ہوتا ہے. 35 کے بعد. ہاں, میں کہتی ہوں جب خواتین کا ایک مینوپوز اسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے اپنے ویٹ کو کنٹرول کر لیں. آفٹر مینوپوز آپ کو پھر پرابلم آئے گی کہ آپ کا ویٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا, اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. کوشش ایک چھوٹا سا بریک ہے میرا, ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چل رہے ہیں. ویئرز ول بی رائٹ بیک. میں ہوں شیف اطہر. اس میں تیل کے فرائی ہو تاکہ اس کا ٹیسٹ, آپ ایئر فرائی کر لیں اس کو. بالکل. نیچے اس کے تیل پڑا ہوتا ہے, کوئی چیز اس کے اندر ڈپ نہیں ہوتی, ویپریٹ ہوتی ہے, وہ چیز فرائی ہو جاتی ہے. اس کے اندر تیل نہیں ایبزارب ہوا ہوا, تو اس کا کچھ زبردست چیز ہے. تیل کا تیل, ٹیسٹ کا ٹیسٹ, اور کیلری کم. سب سے بڑی بات آپ کے لیے ہیلدی ہے. ہیلدی ہے, اتنی زبردست چیز ہے. میں کہتی ہوں یہ تو کوئی انوینشن, کوئی زبردست انوینشن ہوگی ایئر فرائر کی. بالکل بالکل یہ ہونی چاہیے. اچھا, کھجور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو صرف رمضان میں مت اپنی ڈائٹ پہ شامل کریں. کھجور شوڈ بی ایوری ڈے. اگر ہم سنت وائز بھی دیکھیں تو کھجور تو ہر روز کا ریگولر پارٹ ہے. کھجور کے بارے میں بتائیے. بالکل, 2 کھجور ہمیں روزانہ ڈیلی کھانی چاہیے. کھجور کھانے سے بھی آپ کی باڈی, میں یہ نہیں کہوں گی کہ شوگر پیشنٹ ہیں تو وہ بھی دبا کے کھائیں, وہ ایک کھجور کھا سکتے ہیں, وہ بھی ایسا کچھ نہیں ہے. کھجور نیچرل ہے اور اس میں بھی آپ کی بہت ساری غذائی, میں کہوں گی آپ کے سب سے پہلے تو جو لوگ انیمک ہیں, اگر کھجور کھانا شروع کر دیں تو ان کا جو یہ بلڈ جو کمی آ رہی ہے خون کی, وہ پوری ہونا شروع ہو جائے گی. آئرن ڈیفیشنسی لوگوں کو یہ کھجور کی میں کہوں گی, اور کھجور پورا سال مل رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ آیوڈین آپ کا صحیح رہتا ہے, آئرن آپ کا باڈی میں صحیح رہتا ہے, میٹابولزم فاسٹ رہتا ہے. ایک کھجور, ایک زیتون اور ایک سرکہ, یہ تینوں گھر میں چیزیں آپ کی ٹیبل پہ ہونی چاہیے کھانے کی ٹیبل پہ. اچھا, ویسے ہمارے یہاں اتنا رواج نہیں ہے زیتون کو پورا ویسی پیور کھانے کا. آپ کو پتا ہے اگر آپ تھوڑے سے مڈل ایسٹ سائڈ پہ چلے جائیں تو کچے زیتون کالے والے ایسے اٹھا کے کھا لیتے ہیں. کون کو عادت ہے, اور صحت دیکھیں آپ. بالکل بالکل, یہ چیزیں میں کہہ رہی ہوں نا کہ یہ ایک تو نقصان نہیں ہے, دوسرا اس کے فوائد. دیکھیں کہیں نہ کہیں سنت اگر کہہ رہی ہے تو ہمارے لیے فائدے مند ہی ہے وہ چیز. وہ تو اب ریسرچ میں جا کے آ جاتی ہے نا کہ جی اس سے یہ فائدہ, ہاں یہ دیکھا تھا اس سے یہ فائدہ ہے. تو ریسرچ تو بعد میں آئی ہے. ہزاروں سال پہلے جب دنیا بنی تھی تو یہی جڑی بوٹیاں سب سے پہلے دنیا میں آئی تھی. یہ بات تو اس کے بعد سائنس آئی ہے. صحیح بات. سائنس بعد میں ہے اور حکمت سب سے پہلے ہے. تو یہ چیزیں ہم ہمیشہ اگر دماغ میں رکھیں. نیچرل, ابھی میں کہتی ہوں کہ جی اورنجز آئے ہوئے, جتنا مرضی کھائیں, آپ کو کھانسی, نزلہ, زکام, یہ سب چیز کبھی بھی نہیں ہوگی. کہ وائٹامن سی وائٹامن کے ساتھ کھا سکتے ہیں. کالی مرچیں, نمک, بڑا اچھا سا مسالہ بنائیں اور کھائیں. اور دن میں آپ 2-3 کلو, دن میں رات کی بات نہیں کر رہی ہوں, دن میں, کیونکہ اکثر بزرگ ہمیں ہمیشہ کہتے تھے دوپہر میں جب دھوپ نکلی ہوتی ہے, دھوپ میں بیٹھ. پلس میں ایک لگانے کی کریم بھی بتا دوں یہاں پر, کیونکہ میں اکثر اب چینل پہ کچھ چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں جو میں خود بھی اپلائی کر رہی ہوتی ہوں. آپ کے پاس لیمن آپ اسکویز کر لیتے ہو, اس کے بعد آپ کا چھلکا رہ جاتا ہے لیمن کا. ہاں, آپ اس چھلکے میں جو پھینک دیتے ہیں, جو پھینکا آپ. بالکل, جو کا آٹا اور لیمن کا چھلکا آپ گرائنڈ کر کے مکس کر کے آپ کسی بھی, اور اس کے اندر تھوڑا سا کوکونٹ آئل مکس کر کے یہ کریم آپ گرائنڈ کر کے بنا کے رکھ لیں. یہ جو نکل بلیک ہو جاتے ہیں آپ کے, کریم کتنے عرصے رکھ سکتے ہیں؟ ایٹ لیسٹ 15 days چل سکتی ہے. 15 days چل سکتی ہے. بالکل بالکل. آپ نیچرل چیز. اچھا, یہ بات اب ہمیشہ دھیان رکھیں کہ نیچرل چیز جو ہے نا, جو کمپلیٹلی نیچرل, وہ کبھی زیادہ دیر, اس کی شیلف لائف آپ کو 4-5-6 سال ملے گی نہیں. وہ نیچرل ہے, پرزرویٹو کیمیکل نہیں ہے نا. آپ صرف یہ دیکھ لیجئے, آپ لہسن ادرک کا جو پیسٹ بنا کے رکھ لیتے ہیں, اور اگر آپ فریش اسی وقت آپ کوٹ کے مسالوں میں ڈالیں یا کھانا بنائیں, اس کے ٹیسٹ میں آپ کو کیا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا. تو یہ چیز ہم نے کہا نا, ہماری جو لائف ہے وہ ہم نے
फैसिलिटेट तो कर लिया अपनी लाइफ को, लेकिन बहुत सारी चीजों से हम दूर होते चले जा रहे हैं। सही बात है। तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम थोड़ा सा मेहनत कर लें। एक तो अपने बच्चों के लिए, खवातीन को मैं खास तौर पे कहूंगी कि थोड़ा सा मेहनत कर लें। घर में आप घर की चीजें बच्चों को ज्यादा प्रिपेयर करें बना के देने पर, और ये जो आजकल नूडल्स वगैरह ये भी जरा कम कर दे बच्चों के लिए। वो तो आपको पता भी है, आपको तो पता ही होगा। आपकी चाय ये वाली है, थोड़ी सी चीनी ज्यादा है, वो मुझे माफ कीजिएगा। वो हमने पहले ही बता दिया कि वो चीनी के साथ जो हमने ब्लेंडर किया है आज। तो खैर एनीवे, एक तो आप लोग ये जो बच्चों के लिए आर्टिफिशियल फूड जो ले लेते हैं बाजार से, बिल्कुल। एक तो बच्चों को मैं देखती हूँ कि माएँ बड़े कन्वीनियंट होता है, आराम से बच्चे खा लेते हैं, लिक्विड बन जाता है, उनको कोई चीज मैश वैश नहीं करनी, आर्टिफिशियल फूड खिला रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ये मैंने कहा ना, माओ को थोड़ी सी मेहनत Very करनी। wrong। बच्चों के लिए आपने थोड़ी है, सिर्फ हम ये सोचे कि इसका कोई इलाज नहीं है, पॉसिबल नहीं है। मैं कहती हूँ कि सिवाय मौत के हर चीज का इलाज है आपके पास। सही बात है। आपको ढूंढने की देर है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने उसमें भी गाजर की अगर हम रिसर्च उसकी पढ़ी। बात करें, वो कलौंजी के बारे में भी तो यही है कि 99 बीमारियों का इलाज है। हर चीज का इलाज है सिवाय मौत के, उसमें हर चीज का इलाज। लौंजी भी पेंच खानी है आपने। एग्जैक्ट। एक प्रोग्राम में किसी ने कहा था चाय का चम्मच भर के कलौंजी। मेरी तो सुन के हैरत हो गई थी। ये चुटकी भर लेनी है आपने। चाय का चम्मच 7-8 दाने जो होते नहीं खा सकते ऑफ हाँ, कोर्स, लेकिन मेरे पुराने जमाने में जिस तरह बेहतरीन। मैं अभी गाजर का जिक्र कर रही थी। कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं उनको गाजर का, मैंने अभी मेरे पास, क्योंकि मैं, अगर किसी ने नहीं सुना वो भी सुन ले, 2